بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الامہ نبی کی جانب سے محترم سامعین اور ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم۔ محترم سامعین اور ناظرین، اس سے قبل ہم نے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے حیات مبارک پر ایک ویڈیو بنائی ہے جس کو آپ نے بہت پسند کیا ہے اور جس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوئی ہے۔ اب ہم ایک نئے عنوان حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کے کرامات کے نام سے یہ ویڈیو بنا رہے ہیں۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ کاوش، ہماری یہ ویڈیو پسند آئے گی اور امید کرتے ہیں کہ آپ اس میں کمنٹ کر کے ہماری حوصلہ افزائی فرمائیں گے۔ حضرت محترم سامعین اور ناظرین، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہماری اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور کمنٹس میں ہماری حوصلہ افزائی کے لیے چند الفاظ لکھ دیجئے۔ انشاءاللہ آگے ہم آپ کی خدمت میں اور اس سے بہتر ویڈیو بنا کر پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم۔ ایک رات آپ کی والدہ محترمہ نماز تہجد ادا فرما رہی تھیں کہ ایک غیر مسلم چور موقع پا کر جو ہی گھر میں داخل ہوا اسی وقت اندھا ہو گیا۔ اس نے گڑ گڑا کر کہا کہ اگر اس گھر میں کوئی مرد ہے تو وہ میرا باپ اور بھائی ہے، اور اگر کوئی عورت ہے وہ میری ماں اور بہن ہے، لہذا وہ جو بھی ہے مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ اس کی بزرگی نے مجھے اندھا کیا ہے، لہذا اسے چاہیے کہ میرے حق میں دعا کرے تاکہ میری بینائی واپس آ جائے۔ لہذا آپ کی والدہ محترمہ نے اس وقت اس کے لیے دعا فرمائی، جس کی برکت سے اس کی بینائی واپس آ گئی اور وہ شخص وہاں سے چلا گیا۔ جب صبح ہوئی تو اس نے اپنے گھر والوں سمیت اسلام قبول کر کے آئندہ چوری نہ کرنے کا پختہ عزم کر لیا۔ محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت اقدس میں حاضر تھا کہ اس اثنا میں آپ کی داڑھی مبارک سے ایک بال گرا جو میں نے فوراً اٹھا لیا اور آپ سے عرض کی کہ اگر اجازت فرمائیں تو اسے تعویذ بنا لوں۔ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے اجازت عطا فرمائی۔ میں نے اس بال مبارک کو با اہتمام کپڑے میں باندھ کر محفوظ کر لیا اور دہلی میں جو کوئی بھی بیمار میرے پاس آتا اسے یہ تعویذ اس شرط پر دیتا کہ وہ صحت یاب ہونے کے بعد اسے واپس لوٹا دے گا۔ میں نے جسے بھی یہ تعویذ دیا اللہ کے فضل و کرم سے ہمیشہ صحت یاب ہوا۔ ایک مرتبہ میرے عزیز دوست تاج الدین مینائی کا لڑکا سخت بیمار ہوا اور وہ یہ مبارک تعویذ لینے حاضر ہوئے، لیکن کافی تلاش کرنے کے باوجود یہ تعویذ مجھے نہ ملا اور تاج الدین کا صاحبزادہ انتقال کر گیا۔ کچھ عرصے کے بعد ایک اور صاحب تعویذ کے لیے آئے تو یہ تعویذ وہیں طاق میں فوراً مل گیا جہاں میں پہلے تلاش کر چکا تھا۔ چونکہ تاج الدین کے بیٹے کی قسمت میں شفا نہ تھی، اس لیے مبارک تعویذ وہاں سے گم ہو گیا اور بعد ازاں وہیں سے مل گیا۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے حاکم شہر کی عدالت میں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی زمین پر ملکیت کا ناجائز دعویٰ کر دیا۔ چنانچہ حاکم نے آپ کے پاس پیغام بھیجا کہ زمین کی ملکیت کا ثبوت پیش کریں۔ آپ نے فرمایا کہ لوگوں سے پوچھ لو کہ زمین کس کی ہے۔ حاکم جواب سے مطمئن نہ ہوا اور ثبوت پیش کرنے کا تقاضا کیا۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر نے فرمایا، میرے پاس نہ تحریری ثبوت ہے اور نہ کوئی گواہ، اگر تحقیق درکار ہے تو زمین کے اس خطے سے پوچھ لو۔ حاکم نے یہ جواب سن کر سخت حیران ہوا، لہذا خود اس زمین پر گیا اور لوگوں کا جمع غفیر ساتھ ہو گیا۔ حاکم نے زمین سے دریافت کیا، اے زمین بتا تیرا مالک کون ہے؟ زمین نے بآواز بلند کہا، میں عرصہ دراز سے حضرت بابا فرید گنج شکر کی ملکیت میں ہوں۔ یہ سنتے ہی حاکم اور تمام حاضرین دم بخود رہ گئے۔ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے در سے کوئی سائل خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا تھا۔ آپ ہر ایک کی حاجت پوری فرماتے تھے اور حسن سلوک سے پیش آتے۔ ایک مرتبہ ایک خاتون حاضر ہوئی اور کہا کہ حضرت میری 3 جوان بیٹیاں ہیں جن کی شادی کرنی ہے، آپ مدد فرمائیے۔ آپ نے خدام سے فرمایا کہ جو کچھ بھی درگاہ میں موجود ہے وہ خاتون کو دے دو۔ خدام نے عرض کی، حضور آج کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ یہ سن کر خاتون رونے لگی
اور بولی کہ میں بہت مجبور ہوں، اسی لیے آئی ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جاؤ باہر سے ایک مٹی کا ڈھیلا اٹھا لاؤ۔ وہ مٹی کا ڈھیلا اٹھا لائی۔ آپ نے بلند آواز سے سورہ اخلاص پڑھ کر اس پر دم کیا تو وہ مٹی کا ڈھیلا سونا بن گیا۔ یہ دیکھ کر سب بہت حیران ہوئے۔ خاتون سونا گھر لے گئی اور گھر جا کر اس نے بھی پاک صاف ہو کر سورہ اخلاص پڑھ کر مٹی کے ڈھیلے پہ دم کیا، مگر وہ سونا نہ بن سکا۔ آخر کار 3 دن تک یہی عمل کرتی رہی، مگر بے سود۔ ناچار آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور کہنے لگی، حضور میں نے بھی سورہ اخلاص پڑھی لیکن مٹی سونا نہیں بنی۔ آپ نے فرمایا کہ تو نے عمل تو وہی کچھ کیا، مگر تیرے منہ میں فرید کی زبان نہ تھی۔ حضرت بابا فرید گنج شکر کو ایک مرتبہ 80 فاقے ہو چکے تھے۔ نفس بھوکا تھا۔ اس کے بہلانے کے لیے کچھ کنکر اٹھا کر منہ میں ڈالتے ہی شکر میں تبدیل ہو گئے۔ جو کنکر منہ میں ڈالتے شکر ہو جاتا۔ ایک مرتبہ کچھ سوداگر اونٹوں پر شکر لادے جا رہے تھے۔ آپ نے دریافت فرمایا، اونٹوں پر کیا چیز لے کر جا رہے ہو؟ ایک سوداگر کہنے لگا، اونٹوں پر نمک لدا ہوا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تم کہتے ہو تو نمک ہی ہوگا۔ جب قافلہ منزل مقصود پر پہنچا اور سامان کھولا گیا تو اس میں شکر کی بجائے نمک نکلا۔ یہ دیکھ کر سوداگر سمجھ گئے کہ یہ ہمارے جھوٹ بولنے کی وجہ سے ہے، لہذا الٹے قدم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے، معاف فرما دیجیے۔ اصل میں اونٹوں پر نمک نہیں بلکہ شکر تھی۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا، تم کہتے ہو تو شکر ہی ہوگا۔ سوداگروں نے واپس آ کر دیکھا تو تمام نمک شکر میں تبدیل ہو چکا تھا۔ قیام اجودھن کے ابتدائی دنوں کا واقعہ ہے کہ آپ جنگل میں تشریف فرما تھے۔ ایک بوڑھی عورت سر پر دودھ کی ہانڈی لیے گزر رہی تھی۔ آپ نے دریافت فرمایا، اماں کہاں سے آ رہی ہو، کہاں جا رہی ہو، سر پر کیا ہے؟ اس نے روتے ہوئے کہا، اے اللہ کے نیک بندے، اس قصبے میں ایک جوگی ہے جو غریبوں پر ظلم ڈھاتا ہے۔ اس کے حکم سے کوئی نافرمانی کرتا ہے تو وہ اس پر بلا نازل کر کے تباہ کر دیتا ہے۔ جس سے جو چاہتا ہے اپنے چیلوں سے منگواتا ہے، کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ یہ دودھ اسی کے حکم پر لے جا رہی ہوں۔ اگر نہ جاؤں گی تو میرے گھر پر موجود دودھ جو ہے وہ سب خون میں تبدیل ہو جائے گا۔ اس گفتگو کی وجہ سے جو تاخیر ہو گئی ہے، مجھے معلوم نہیں اس کی کیا سزا ملے گی۔ جوگی کے ظلم کی داستان سن کر آپ نے اس بڑھیا کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا، بیٹھ جاؤ، گھبرانے کی ضرورت نہیں، اور یہ سارا دودھ خوشی سے فقراء میں تقسیم کر دو، آپ کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اسی دوران جوگی کا ایک چیلا وہاں پہنچا اور اس نے بوڑھی عورت کو ڈانٹنا چاہا۔ آپ نے اس کی طرف دیکھ کر فرمایا، خاموشی سے بیٹھ جا۔ وہ جو ہی بیٹھا اس کی زبان بند ہو گئی۔ اتنے میں دوسرا چیلا پہنچا، وہ بھی خاموشی سے بیٹھ گیا۔ اس طرح اس کے سارے چیلے آتے گئے اور بیٹھتے گئے۔ اگر کوئی اٹھنا چاہتا تو اٹھ نہ پاتا۔ اتنے میں جوگی بھی وہاں آ پہنچا۔ اپنے شاگردوں کی بے بسی دیکھ کر آگ بگولا ہو گیا اور جادو کے ذریعے انہیں چھڑانے کی کوشش کرنے لگا، مگر ناکام رہا۔ جب اس کا کوئی حربہ کام نہ آیا تو بالآخر مجبور ہو کر عاجزی سے کہنے لگا، حضرت میرے شاگردوں کو چھوڑ دیجیے۔ آپ نے فرمایا، ایک شرط پر رہائی ہوگی، وہ یہ ہے کہ اس قصبے سے چلا جا اور کبھی ایسی ظالمانہ حرکتوں کا ارادہ بھی نہ کرنا۔ جوگی نے شرط مان لی اور اسی وقت سارا سامان لے کر اجودھن سے چلا گیا۔ اس طرح جوگی کے فتنے اور ظلم سے اجودھن کے انسانوں کو نجات ملی۔ ایک مرتبہ قاضی نے آپ کے خلاف ایک جھوٹا سوال نامہ تیار کر کے ملتان کے علماء و مفتیان اکرام سے فتویٰ لینا چاہا اور لکھا، ایسے شخص کے بارے میں کیا حکم ہے جو اہل علم ہونے کے باوجود اپنی حالت درویشوں جیسی بنا کر رکھے، ہر وقت مسجد میں رہے۔ علماء نے دریافت فرمایا، اس شخص کا نام کیا ہے؟ مجبوراً قاضی کو آپ کا نام ظاہر کرنا پڑا، جسے سنتے ہی علماء اکرام نے فرمایا، یہ سوال نامہ درست نہیں ہے۔ تم اس ہستی پر الزام لگا رہے ہو جن پر علماء اور مجتہد بھی انگلی نہیں اٹھا سکتے۔ قاضی اپنی اس حرکت پر بظاہر شرمندہ تو ہوا،
مگر مخالفت اور ایذر آسانی سے باز نہ آیا۔ اس کے بغض و عناد کی آگ مسلسل بھڑکتی رہی۔ مریدین اور متعلقین اس بات کی شکایت کرتے اور آپ ارشاد فرماتے، صبر کرتے رہو اور برداشت کرتے رہو۔ قاضی کو ظلم و ستم کرتے ہوئے 18 سال کا طویل عرصہ گزر گیا۔ بالآخر ظلم کا سورج یوں غروب ہوا کہ ایک دن قاضی حسب معمول آپ کی شان میں نازیبا کلمات کہہ رہا تھا۔ اچانک اس پر فالج اور لقوے کا حملہ ہوا اور قاضی اسی وقت زمین پر گر پڑا۔ لوگوں نے دیکھا تو اس کا منہ ٹیڑھا ہو چکا تھا، زبان سوج چکی تھی اور بالآخر وہ مر گیا۔ حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک جادوگر نے حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ پر جادو کر دیا، جس کی وجہ سے آپ سخت بیمار ہو گئے۔ نہ بھوک لگتی نہ پیاس، اور طبیعت پر سخت بوجھ محسوس ہوتا تھا۔ سلطان المشائخ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء اور حضرت مولانا بدر الدین اسحاق جادو کا پتہ لگانے میں مصروف ہو گئے، اور آخر کار ایک قبر سے آٹے کا پتلا برآمد ہوا جس میں بہت سی سوئیاں چبھی ہوئی تھیں۔ دونوں نے وہ آٹے کا پتلا حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ جیسے ہی سوئیاں نکالی گئیں ویسے ہی آپ کی طبیعت میں بہتری آنی شروع ہو گئی، اور یہاں تک کہ آخری سوئی نکالتے ہی آپ تندرست ہو گئے۔ پاک پٹن کے حاکم نے اس جادوگر کو گرفتار کر کے آپ کی خدمت میں روانہ کر دیا کہ آپ خود ہی اس کے لیے سزا تجویز فرمائیں۔ آپ نے فرمایا، اللہ نے مجھے صحت یاب کر دیا ہے، لہذا اس جادوگر کو معاف کرتا ہوں۔ جادوگر آپ کے حسن اخلاق سے اس قدر متاثر ہوا کہ فوراً قدموں میں گر پڑا اور توبہ کر کے آپ کے مریدوں میں شامل ہو گیا۔ محترم سامعین اور ناظرین، ویڈیو کے آخر میں ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ جو کہ بابا صاحب کے نکاح سے تعلق رکھتا ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ ہوا کچھ اس طرح کہ 621 ہجری بمطابق 1215 عیسوی میں حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کو نکاح کی تلقین فرمائی تو نگاہیں جھکا کر ادب و احترام کے ساتھ عرض کیا، ڈرتا ہوں کہ اگر اولاد نافرمان نکلی تو بروز قیامت بارگاہ خداوندی میں شرمندگی ہوگی۔ یہ سن کر حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، جو اولاد اچھی ہو وہ تمہاری، جو بری نکلے اسے ہمارے سپرد کر دینا، اسے اللہ جانے اور ہم جانے۔ پیر و مرشد کی زبان اقدس سے یہ کلمات سن کر حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے سنت نکاح ادا کیا۔